نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حقیقت الصبر کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی بدعات پر، کہ بدعات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ دین کا، شریعت کا اصل کام نہیں ہے، اور جو دین کے اصل کام ہے وہ باقی بھی رہتے ہیں اور اپنی اصل حیت پر باقی رہتے ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا کہ بدعت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سخت پریشانی کے وقت میں یہ بدعات حذف ہو جاتی ہیں، اور جو دین کے اصلی کام ہے وہ حذف نہیں ہوتے. چنانچہ طاعون اور ہیضے کے زمانے میں تیجا، 10واں، 40واں سب حذف ہو جاتا ہے. اب جیسے کرونا آیا، کتنی اموات ہوئی کرونا میں، کسی کو تیجا یاد نہیں تھا، کسی کو 10واں یاد نہیں تھا، کسی کو 40واں یاد نہیں تھا، سب ختم ہو گئے. تو پتہ چلا کہ رسم تھی، نماز جنازہ باقی رہا، کفن باقی رہا، غسل باقی رہا، جو اصل کام تھے وہ باقی رہے. اور نماز جنازہ و کفن دفن حذف نہیں ہوتا. اگر کسی سال ربیع الاول میں طاعون اور ہیضے کا زور ہو جائے تو مجالس مولود بھی حذف ہو جائیں گی، اور جو ہوں گی بھی تو محض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. مٹھائی اور حلوہ اور گانا بجانا تو ضرور حذف ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب فرصت کی باتیں ہیں. یہی دلیل ہے ان کے زائد اور فضول ہونے کی. خیر یہ تو لطیفہ تھا، میں دلائل سے بیان کر چکا ہوں کہ دلائل شرعیہ سے اظہار غم ممنوع ہے، غم کا اظہار کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے غم کو ترقی ہوتی ہے، بار بار اسے یاد کرنا، اور ترقی غم سے اعمال شرعیہ اور معمولات راتبہ میں خلل پڑ جاتا ہے. جو روز کے معمولات ہیں اور جو شرعی احکام ہیں، اعمال، اس میں خلل پڑنے لگتا ہے. اور اس کا ضرر بہت سخت ہے، جس کو میں پہلے بتلا چکا. حق تعالی کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان غم سے پریشان نہ ہو. چنانچہ اسی لیے پیشگی اطلاع فرما دی کہ ہم تم کو طرح طرح کی تکالیف سے آزمائیں گے، تاکہ دفعتاً کلفت آنے سے پریشانی نہ ہو. پہلے سے کہہ دیا لنبلونکم، تمہیں آزمائیں گے، پہلے سے اس کے لیے آمادہ رہو. اور پھر چونکہ لنبلونکم، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، اس سے معلوم ہو گیا کہ مصائب کا آنا بغرض امتحان ہے. اور قاعدہ ہے کہ امتحان میں دو درجے ہوتے ہیں، ایک فیل ہونے کا، ایک پاس ہونے کا. تو آگے اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں وبشر الصابرین، وبشر الصابرین. یہ پاس ہونے کا طریقہ ہے کہ آپ صابرین کو بشارت دے دیجئے. تو اس جملے سے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے صابرین ہیں، کیونکہ امتحان میں بھی کامیابی کی خوشخبری ہوتی ہے، اور یہاں بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے. تو امتحان میں پاس ہونے والے صابرین ہیں، اور پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے، کیونکہ بشارت انہی لوگوں کو دی جایا کرتی ہے جو امتحان میں پاس ہوں. اور اس سے بطریق مفہوم یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے، بے صبرا فیل ہو جائے گا.
پھر اس جگہ بشر میں بشارت کا اجمال ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ بس آپ تو صابرین کو بشارت دے دیجئے، تفصیل نہیں کہ کس چیز کی بشارت دے دیجئے، اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہے وہی ملے گا۔ سبحان اللہ، جو کچھ وہ چاہے وہی ملے گا، کیونکہ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اب اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو جن چیزوں کو بیان کیا جائے گا انہی میں بشارت کا حصر ہو جائے گا۔ اور جب اجمالاً کہہ دیا گیا کہ صابرین کو خوشی ہونے کی خبر دے دیجئے، تو اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں بلکہ عموم ہے، ہر چیز کو عام ہے، جس سے تمام خوش ہونے کی باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے وہی ملے گی، اور یہ کام حق تعالی ہی کر سکتے ہیں، ہر شخص کی خواہش کو پورا کر دے وہی یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ انسان کو تو ایک بچہ ہرا سکتا ہے، انسان کو تو ایک بچہ ہرا سکتا ہے، ایک بچے کی بات پوری نہیں کر سکتا۔ اس نے رونا شروع کیا اور ضد کرنے لگا، میں تو فلاں چیز لوں گا۔ والدین نے اس کا انتظام کر دیا، پھر ضد کرنے لگا میں تو وہ چیز کھاؤں گا، وہ بھی لا کر رکھ دی، پھر ضد کرنے لگا اور کوئی چیز مانگی، وہ بھی لا کر دے دی۔ جب ساری ضدیں پوری ہو گئیں تو کہنے لگا کہ ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے ساری ضد تو باپ نے پوری کر دی، اب کہتا ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے، اس کو چھپاؤ، اس چاند کو چھپاؤ۔ یہاں والدین عاجز ہو گئے اور دو چار تماچے مار کر اس کو خاموش کیا۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ اکبر نے بیربل سے کہا، بیربل اس کا وزیر تھا، اکبر بادشاہ تھا، کہ یہ جو مشہور ہے کہ 3 ہٹیں بہت سخت ہیں، ہٹ کہتے ہیں ضد کو، تو 3 ہٹیں بہت سخت ہیں جن کا پورا کرنا مشکل ہے۔ ایک راج ہٹ، بادشاہوں کی ضد، راج ہٹ، پریا ہٹ، عورت کی ضد، بالک ہٹ، بچے کی ضد۔ تو یہ جو کہتے ہیں، اکبر نے پوچھا اپنے وزیر سے، یہ جو کہتے ہیں کہ ان 3 ضدوں کا پورا کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو کہا کہ ان میں بادشاہ اور عورت کی ضد کا دشوار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ دونوں عاقل ہیں، ممکن ہے کہ کسی وقت سوچ کر ایسی دشوار بات کہیں جو کسی سے پوری نہ ہو سکے، مگر بچے کی ہٹ کا پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ بچہ اگر ضد کرے اس کو پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ اب بادشاہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس میں اتنی سمجھ کہاں جو سوچ سوچ کر دشوار باتیں نکالے اور دوسروں کو عاجز کر دے، تو بچے کے اندر یہ صلاحیت کہاں؟ بیربل نے کہا کہ حضور سب سے زیادہ مشکل بالک ہٹ ہی ہے، سب سے زیادہ مشکل بچے کی ضد ہے، جس کے پورا کرنے کے لیے بڑی عقل درکار ہے۔ اکبر نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا امتحان ہونا چاہیے۔ بیربل نے کہا جی حضور پھر میں بچہ بنتا ہوں، آپ میری ضدیں پوری کیجئے۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں کھیل ہو رہا ہے، میں بچہ بن جاتا ہوں، آپ باپ بن جائیے، اب میری ضد پوری کیجئے۔ کہا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ بیربل نے بچوں کی طرح رونا شروع کیا۔ اکبر نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ کہا کہ ہم تو کلیا لیں گے، مٹی کی چھوٹی ہانڈی ہوتی ہے نا، اس کی کلیا کہتے ہیں، کلیا لیں گے۔ اکبر نے ایک کلیا منگا دی، وہ پھر رونے لگا۔ پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے؟ کہا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے۔ تو اکبر نے فیل خانے سے ایک ہاتھی منگا دیا، وہ پھر رونے لگا۔ کہا کہ اب کیوں روتا ہے؟ کہا کہ اس ہاتھی کو کلیا میں رکھ دو۔ اب کہاں اتنا بڑا ہاتھی اور کہاں اتنی سی ہانڈی مٹی کی، اس ہانڈی میں، اس کلیا میں ہاتھی کو رکھ دو۔ بس اکبر عاجز ہو گیا، بادشاہ عاجز ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہم بچے بنتے ہیں، تم ہماری ضد پوری کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا،
اکبر کو اور تو کچھ سبق آتا نہ تھا، بیربل ہی کا پڑھا ہے وہ سبق دہرا دیا، کہا کہ ہم تو کلیہ لیں گے، اس نے کلیہ منگا دی، پھر کہا کہ ہم تو ہاتھی لیں گے، اس نے بازار سے مٹی کا ایک ذرا سا ہاتھی منگا دیا، پھر کہا کہ اس کو کلیہ میں رکھ دو، اس نے اٹھا کر رکھ دیا، بس خاموش ہو گئے۔ تو بیربل نے کہا کہ حضور آپ نے یہ غلطی کی کہ بچے کی فرمائش پر اتنا بڑا اصلی ہاتھی منگایا، آپ کو ہاتھی بھی بچے کے مناسب منگانا چاہیے تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اکبر نے بیربل ہی کا سبق دہرایا تھا، اس لیے بیربل نے اسے جلدی ہی پورا کر دیا۔ اگر وہ تھانہ بھون کے اس بچے سے سبق لیتا تو بیربل کے باپ سے بھی یہ ضد پوری نہ ہوتی کہ ہائے چاند کیوں نکل رہا ہے اور اسے چھپاؤ۔ تو غرض بشر کا عموم قدرت کی عموم پر دلالت کرتا ہے، بشر کا عموم قدرت کی عموم پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس میں بجائے نبشرو ہم بشارت دیتے ہیں صیغہ متکلم کے، بشر صیغہ امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارت بواسطہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بشارت بواسطہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بشارت دی جا رہی ہے، تو بشارت بواسطہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر حق تعالی ہم سے خود تکلم فرماتے، حق تعالی اگر ہم سے خود تکلم فرماتے تو غلبہ جلال و ہیبت ایسا ہوتا کہ اس غلبے کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی، اور جنت میں ہم قوی ہو جائیں گے، وہاں پر جا کر قوا مضبوط ہو جائیں گے، وہاں ہم کو اس ہیبت و جلال کا تحمل ہو جائے گا، تو تکلم بلا واسطہ مفید ہوگا، وہاں جنت میں جا کر کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ باقی دنیا میں تکلم بلا حجاب کا ہم کو کیا تو ہم کو تو کیا تحمل ہوتا، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تحمل نہ ہوا، ان سے بھی حجاب کے ساتھ کلام ہوا۔ ایک دفعہ بے حجاب ہونے کی تمنا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو دیکھنے سے پہلے ہی غلبہ انوار سے بے ہوش ہو گئے۔ تو بعض لوگ تجلی ربہ کے تجلی ڈالی ان کے پروردگار نے، اس سے وقوع رویت سمجھ گئے یہ غلط ہے، اور دھوکہ اس سے ہوا کہ اردو میں تجلی کے معنی رویت مشہور ہو گئے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، تجلی کے معنی ظہور ہے، تجلی کے معنی ظہور ہے، اور یہ حق تعالی کا فعل ہے، رویت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے، تو حق تعالی کا فعل تو واقع ہوا کہ وہ ظاہر ہوئے، لیکن اس سے موسیٰ علیہ السلام کے فعل رویت کا وقوع کیوں کر لازم آیا؟ قرآن میں جو ان کا فعل مذکور ہے وہ خر موسیٰ صعیقا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو وہاں تو یہ ہے قرآن میں، رویت کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ اس سے پہلے لن ترانی کہ ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا مذکور ہے، جو نفی معبد کو مفید ہے اور قابل نسخ نہیں، کیونکہ نفی معبد میں نسخ نہیں ہوا کرتا، کما ثبت فی الاصول جیسا کہ اصول میں ثابت ہے، لیکن یہ تائید محض دنیا کے اعتبار سے ہے، کیونکہ آخرت میں وقوع رویت ہوگا۔ بعض لوگوں کو اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ آیت میں تجلی کا ذکر پہلے اور خر و صعق کا ذکر بعد میں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خر درکار کا سبب تجلی تھی، تو شبہ ہوتا ہے کہ تجلی مقدم اور خرور مؤخر تھا، تو لازم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تجلی کے بعد بے ہوش ہوئے، تجلی کے ساتھ بے ہوش نہیں ہوئے، تو رویت پائی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تجلی و خرہ میں تقدم و تاخر ذاتی تھا، اور زماناً مقارنت تھی، تقدم و تاخر ذاتی کے لیے زماناً تقدم و تاخر لازم نہیں، جیسا کہ اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ پس تجلی کے سبب خرور ہونے سے دونوں کے مقارنت فی زمان کی نفی نہیں ہوئی، خوب سمجھ لو۔ بہرحال دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھی بلا حجاب کے کلام الہی کا تحمل نہیں ہوا، تو ہم تو کیا تحمل کر سکتے ہیں؟
مگر حجابات انبیاء و حجابات غیر انبیاء میں فرق ضرور ہے۔ ان کے لیے کم حجاب ہے کیونکہ ان میں دوسروں سے زیادہ تحمل ہے، اور ہمارے لیے زیادہ حجابات ہیں کیونکہ ہمارے اندر تحمل کم ہے، برداشت کم ہے۔ اس لیے بشارت بواسطہ کو اختیار فرمایا، کیونکہ ہم لذت بشارت کو اسی صورت سے ادراک کر سکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ مقرر کر کے بھی صیغہ بشر اختیار فرمایا، یہ نہیں کہا وَقُلْ لَهُمْ أَنَّا نُبَشِّرُهُمْ، اور ان سے کہہ دیجئے ہم ان کو بشارت دیتے ہیں۔ یعنی واسطے کے بعد بھی صیغہ تکلم نہیں فرمایا تاکہ لوگ بے فکری سے سن لیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ پس پردہ ہو اور تکلم اپنی زبان سے کر رہا ہو، کہ جہاں پناہ یوں فرماتے ہیں جب بھی جلال کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس قدر نہ ہو جتنا تکلم بلا حجاب میں ہوتا، اور اگر وہ پس پردہ بیٹھ کر وزیر سے یوں کہے کہ تم ان لوگوں سے یوں کہہ دو، تو اس صورت میں جلال کم ہو جاتا ہے، وہ اس وقت بھی وزیر کا کلام بادشاہی کا کلام ہوگا۔ مگر چونکہ وہ اپنی زبان پر تکلم کر رہا ہے، بادشاہ کی زبان پر تکلم نہیں کر رہا، اس لیے جلال کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون؟ جن کی شان یہ ہے رسولا من انفسہم، کہ آپ ہمارے ہی میں سے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اجنبی اور غیر شخص نہیں، اور اپنے ہم جنس و ہم قوم سے انس زیادہ ہوتا ہے، فیض بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہمارے حال پر زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ تو ان وسائط کا اثر ایسا ہے جیسے گرمی کی لو خس کی ٹٹی کے اندر ٹھنڈی ہو کر آیا کرتی ہے، یعنی وہ جو خس لگا کرتی ہے کولر میں، پہلے تو پانی گرا کرتا تھا، پہلے زمانے میں کولر تو نہیں ہوتے تھے، تو اس سے ہوا آتی تھی تو ٹھنڈی ہو کر آتی تھی، وہ خس لگائی جاتی تھی، آج کل تو یہ پلاسٹک کی آ گئی ہے۔ تو یہ حجابات خس کی ٹٹی ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ حالت ہو جائے جو حدیث میں وارد ہے کہ فرماتے ہیں کہ البتہ جل جاتے تمام پردے جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے۔ غرض جملہ بشر الصابرین، کہ صابرین کو آپ بشارت دے دیجئے۔ اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے کون ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کو انعام ملنے کی بشارت بھی دے دی، اور عموم بشارت سے انعام و جزا کی عظمت اور اپنے عموم قدرت کو بھی واضح کر دیا۔ پھر صیغہ امر اختیار کر کے بشارت بواسطہ کا زیادہ مفید و مؤثر ہونا بھی بتلا دیا۔ پھر چونکہ عادت یہ ہے کہ کسی علم و فن میں امتحان دینے والی جماعت کو اسی شخص کے ہاتھ سے انعام دلواتے ہیں، تو اس فن میں کامل و ممتاز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابرین کے لیے واسطہ بشارت بنا کر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الصابرین ہیں، اور تحمل مصائب میں سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، آپ فرماتے ہیں مجھ کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی دلالتیں اور اس قدر رعایتیں اعجاز قرآن کی دلائل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مملوک ہیں اور ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ جملہ یا تو صفت ما وجہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بشارت جن صابرین کے لیے ہے ان کی یہ خاص مدح ہے، یا صفت مقیدہ ہے کہ صابرین میں جن کی یہ شان ہے صرف انہی کے لیے بشارت ہے۔ بہرحال اس سے ہر مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو جانے پر بھی انا للہ پڑھا، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے
اس سے معلوم ہوا کہ روشنی نعمت ہے۔ واقعی رات کو اندھیرے مکان میں جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو جان میں جان آتی ہے، اندھیرے گھر سے وحشت سی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے چراغ گل ہونے پر انا للہ پڑھ کر روشنی کا نعمت عظمی ہونا اور اندھیرے کا مصیبت ہونا ظاہر کر دیا۔ مگر آج کل انا للہ بہت ہی بدنام ہو گیا، لوگوں نے اس کو مردوں کے لیے خاص کر لیا۔ گنگوں میں ایک لڑکا ہر بات پر انا للہ پڑھا کرتا تھا، تو ایک بڑھیا نے کہا کہ بچے خدا سے خیر مانگ، بڑھیا نے کہا کہ بچے خدا سے خیر مانگ، تو ہر بات پر انا للہ پڑھ کر کس کو مارے گا؟ تو شاید بڑھیا کو اپنی ہی فکر ہوئی ہوگی کہ بس سب سے زیادہ میری عمر ہے، کہیں انا للہ سن کر ملک الموت گھر میں نہ آ گھسے اور مجھے سب سے زیادہ عمر والی دیکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح لاہور بھی بہت بدنام ہے۔ کانپور کا ایک قصہ ہے، کسی نے دوسرے کو دور سے دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ کبھی دھوکا ہو جاتا ہے کہ دور سے آنے والا لگتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو جان پہچان والا، قریب دیکھتے تو وہ نہیں ہے، یہ تو دیکھ کر سمجھا کہ یہ فلاں ہے۔ پاس پہنچا تو کوئی اور تھا، اس نے اپنی غلطی پر لاہور پڑھ دی، تو وہ دوسرا شخص اس کے سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان کہا، کیونکہ لاہور سمجھتے ہیں کہ لاہور تو شیطان پر پڑھی جاتی ہے، تو تم نے مجھے دیکھ کر لاہور پڑھا۔ اب وہ ہر چند سمجھاتا ہے کہ بھائی میں نے تم پر لاہور نہیں پڑھی، اپنی غلطی پر پڑھی ہے، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، بہت مشکل سے اس نے پیچھا چھڑایا۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی بہت بدنام ہے، اس کو بھی لوگوں نے مردوں کے لیے خاص کر لیا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس سورت کے دم کرنے سے بڑے مہلک امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے، مگر میں جب کسی مریض پر یہ سورت دم کرتا ہوں تو آہستہ پڑھتا ہوں، کہیں زور سے پڑھنے میں وہ بیمار یا اس کے گھر والے یہ نہ کہیں کہ یہ تو مارنے کو آیا تھا۔ دہلی میں ایک دفعہ مومن خان شاعر تراویح میں قرآن سنتے تھے، ایک ڈوم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ وہ مومن خان سے چند روز کے بعد کہنے لگا کہ خان صاحب، جب وہ سورت آئے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے، یعنی نام بھی نہیں لے رہا، جب وہ سورت آئے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھ سے ایک دن پہلے کہہ دینا تاکہ میں اس دن نہ آؤں، اس کے سننے سے آدمی مر جاتا ہے۔ مومن خان نے وعدہ کر لیا، چند روز کے بعد اس نے یہ بات پھر یاد دلائی، تو مومن خان نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ سورت تو پڑھی بھی گئی اور مجھ کو تو کہنا یاد نہیں رہا۔ بس وہ ڈوم یہ سن کر سہم ہی تو گیا کہ ہائے وہ سورت پڑھی گئی، اور وہم کی وجہ سے اس کی روح تحلیل ہو گئی اور 2-3 دن میں مر گیا۔ یعنی ایک نفسیاتی اثر کتنا ہوا۔ یہ محض اس کے وہم کا اثر تھا، یہ اس کے وہم کا اثر تھا، اس صورت کا اثر نہ تھا، ورنہ آج کل لوگ کیوں نہیں مر جاتے۔ ایک شخص نے کسی گاؤں میں جا کر حافظ ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ پورا حافظ نہ تھا، کہیں کہیں سے کچھ صورتیں یاد تھی، تو رمضان میں آپ نے قرآن سنایا اور جتنا یاد تھا وہ چند روز میں سنا کر کہہ دیا کہ قرآن ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹو اور مجھے نذرانہ دو۔ گاؤں والے اس کے جھوٹ یا سچ کو کیا سمجھتے، مگر ایک شخص کو ان میں سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا کہ حافظ جی آپ نے یہ کیسا قرآن ختم کیا، سورہ یاسین تو پڑھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بے وقوف، تو زندوں پر سورہ یاسین پڑھوانا چاہتا ہے، تو زندوں پر سورہ یاسین پڑھوانا چاہتا ہے، ابے وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی۔ اگر میں تراویح میں اسے پڑھ لیتا تو سب گاؤں والے مر جاتے، تو گاؤں والے اس کے بہکانے میں آ گئے اور الٹا معترض ہی کو دھمکانے لگے کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے جو زندوں پر یاسین پڑھواتا ہے۔ اسی جہالت کا یہ اثر ہے کہ لوگ سوائے موقع موت کے کسی اور جگہ انا للہ پڑھنے سے رکتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو حق تعالی اس کے لیے
جنت میں ایک گھر بناتے ہیں مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنے پر۔ اور جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ پڑھے، یعنی کوئی مصیبت آئی تھی پھر چل گئی، اب 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد دوبارہ یاد آ گئی، پھر انا للہ پڑھا، تو وہی ثواب ملے گا جو صدمہ اولا کے وقت ملا تھا۔ میں بتلا چکا ہوں کہ انا للہ کا مضمون ایسا ہے کہ اس کو مستحضر رکھنا غم کو بہت ہلکا کر دیتا ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ افسوس لوگوں نے مرہم کو نشتر سمجھ لیا ہے، یہ تو مرہم ہے، اس کو نشتر سمجھ لیا ہے، یہ محض جہالت ہے۔ اس خیال کو دل سے نکال کر مصیبت کے موقع میں انا للہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون میں غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی غم پاس بھی نہ رہے گا اور ہلکا تو ضرور ہو جائے گا۔ حق تعالی نے یہ دوسرا سامان کیا ہے تخفیف حزن کا، کہ رنج و غم کے موقع کے لیے ایسا مراقبہ ہم کو تعلیم کیا کہ جو غم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ صبر آ جائے اور ہم مصیبت کے وقت صابرین میں داخل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں، مصیبت کے وقت صابرین میں شامل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں، اور صابرین کے لیے جس انعام کی بشارت ہے اس کے مستحق ہو جائیں۔ اب صبر کی حقیقت سنیے تاکہ وہ غلطی رفع ہو جائے جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، کیونکہ تمہید میں معلوم ہو چکا کہ لوگ صرف جزا فضا نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں اور مداومت اعمال کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک بے صبری فقط جزا و فضا کا نام ہے کہ زبان سے چیخے چلائے کوئی ایسی بات کرے، حالانکہ مصیبت کے وقت اعمال میں کوتاہی اور کمی کر دینا بھی بے صبری میں داخل ہے، اور اس کا انجام جزا و فضا سے بھی اشد ہے۔ اس لیے اول صبر کے معنی سمجھنے چاہیے، تو صبر کے معنی ہے لغت میں حبس کو، یعنی روکنے کو، کسی چیز کو روکنے کو صبر کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں صبر کے معنی حبس النفس ہے، یعنی نفس کو روکنا۔ عربی میں صبر کا استعمال مختلف صلاحات میں ہوتا ہے، اور صلاحات سے لفظ کے اصل معنی کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایک لفظ کا استعمال مختلف صلاحات سے ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اصلی صلہ کون سا ہے اور عارضی صلہ کون سا ہے، اسی لیے حقیقت میں خلط واقع ہو جاتا ہے۔ لفظ صبر کی حقیقت بھی بعض لوگوں پر اسی لیے مخفی ہو گئی کہ وہ اس کا استعمال مختلف صلاحات میں دیکھتے ہیں، چنانچہ کبھی لازم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک شاعر کا قول ہے اصبر لکل مصیبت وتجلدی، کہ صبر کر ہر مصیبت پر اور جمع رہے، اور کہیں صلہ فی سے آتا ہے جیسے والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی اور بیماری میں، اور کبھی عن سے آتا ہے جیسے حدیث میں ایک منافق کا قول آتا ہے جو غزوہ تبوک میں اس نے کہا تھا انی امرأ لا اصبر عن النساء، کہ میں ایسا آدمی کہ عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا، اور کہیں علا سے آتا ہے جیسے واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، اور کہیں با سے آتا ہے جیسے واصبر وما صبرک الا باللہ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور کہیں مع سے آتا ہے جیسے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو اپنے رب کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں۔ یہ تو وہ حروف ہیں جو بطور صلہ کے صبر کے ساتھ مستعمل ہوتے ہیں، اور بعض حروف ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ مستعمل ہیں مگر ان کا صلہ صبر نہیں کہا جا سکتا، جیسے واصبر کما صبروا اولو العزم من الرسل۔ یہ واصبر ہے، تو آپ صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور واصبر حتی یأتی اللہ بامری،
اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، کیونکہ کاف اور حتی ہر فعل کے بعد مستعمل ہو سکتے ہیں جن سے مقصود تشبیہ اور بیان غایت ہوتا ہے، اور تشبیہ اور غایت ہر فعل کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے ان کا استعمال بطور صلہ کے نہیں بلکہ صلات وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی صلہ عن اور علا ہیں، باقی صلات باعتبار خصوصیات مقام کے ظروف ہیں، اور وجہ عن و علا میں حصر کی یہ ہے کہ صبر کا مدخول یا معمور بھی ہے یا منی عن ہے، کیونکہ صبر کے معنی حبس کے ہیں، بس کبھی کسی بات کے اوپر حبس ہوتا ہے اور کبھی کسی بات سے حبس ہوتا ہے۔ جس بات کے اوپر روکا جائے وہ معمور بھی ہے، اور جس بات سے روکا جائے وہ منی عن ہے۔ جس بات کے اوپر روکا جائے یعنی وہ کام کرنے کا ہے تو وہ معمور بھی ہے، اور جس بات سے روکا جائے وہ منی عن ہے۔ حبس کے یہی دو محل اصلی ہیں، اس کے سوا اور کوئی حالت اصلی نہیں، بس جہاں صبر کا استعمال بدون علا و عن کے معلوم ہوتا ہے وہاں یہ اصلی صلہ مقدر ہوگا۔ مثلا والصابرین فی البأساء والضراء، وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں، تو اس کی اصلی تقدیر یہ ہے الصابرین علی احکام اللہ والمحترزین عن معاصیت فی البأساء والضراء، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستقل رہنے والے ہیں اور گناہوں سے تنگ دستی اور بیماری میں اور اعتراض کرنے والے ہیں۔ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ حَالَ كَوْنِكَ جَالِسًا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ مستقل رہیں اللہ کے حکم پر اس حال کے کہ آپ بیٹھنے والے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے۔ اس کی اصل یوں تھی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَمْرِ اللَّهِ وَمَا صَبْرُكَ عَلَيْهِ قَائِمًا بِشَيْءٍ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اللہ کے حکم پر، اور نہیں آپ کا صبر قائم کسی چیز کے ساتھ بجز اللہ تعالیٰ کے، کسی طرح ہر جگہ غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں یہ لفظ عن و علا کے بغیر استعمال ہوا ہے وہاں اصلی صلہ مقدر ہے، اور جو حروف جر مذکور ہے وہ صبر کا صلہ نہیں بلکہ کسی فعل محذوف کا صلہ ہے، اور زیادت تعمق سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اصلی صلہ صرف ایک ہی ہے، یعنی علا اور عن بھی اصلی صلہ نہیں بلکہ عارضی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر فی نفسی ہی معمور بھی ہے، اور معمور بھی میں اصل افعال وجودیہ ہیں نہ کہ تروک، پس صبر کا مدخول اصلی فعل معمور بھی ہونا ہے، اور اس کے مناسب صلہ حروف علا ہی ہے نہ کہ عن، اور جہاں صبر کا صلہ عن آیا ہے وہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدخول صبر منی عن ہے، مگر تأمل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک نہ ایک معمور بھی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ تروک کی دو قسمیں ہیں، ایک ترک عدمی اور ایک ترک وجودی، اور یقیناً تروک عدمیہ متعلق صبر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا کہ صبر معمور بھی ہے اور اس میں اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، بس لازم ہے کہ اس کا مدخول ایسی شے ہو جس پر ثواب مل سکے، اور تروک عدسیہ پر اجر نہیں ہے، اور نہ چاہیے کہ قیامت میں ہر شخص مسلم کے حسنات غالب اور سیئات مغلوب ہوں، کیونکہ ہر وقت میں انسان کرتا ایک کام کو ہے اور ہزاروں گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، اب اس وقت وہ زنا اور غیبت اور چوری اور ڈاکہ اور ظلم وغیرہ سے بچا ہوا ہے، کام ایک کر رہا ہے
لیکن بہت سی خرابیوں سے بچا ہوا ہے۔ پانی پیتا ہے تو اس وقت بھی وہ ہزاروں گناہوں کو ترک کیے ہوئے ہے، سوتا ہے اس وقت بھی وہ دنیا بھر کے فضول اور لغو کاموں سے الگ ہے۔ یا فرض کر لو کہ ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہے تو اس وقت ایک گناہ کے سوا باقی تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ ہر گناہ کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں بھی لکھی جائے، اور اس صورت میں حسنات کا سیئات پر غالب ہونا لازم ہے کہ ایسا کوئی شخص نہ نکلے گا جس کے سیئات غالب ہوں، حالانکہ یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تروک عدمیہ پر کوئی اجر نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں ترک غیر اختیاری ہے نہ کہ اختیاری، اور ثواب امور اختیاریہ پر ملتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ پر۔ قانون یہی ہے، وہ حق تعالی کسی کے ساتھ اپنے فضل سے اس کے خلاف بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے قاعدے پر نقص وارد نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میں کہتا ہوں کہ جہاں صبر کا صلہ عن آتا ہے وہاں متعلق صبر ترک وجودی ہوگا نہ کہ ترک عدمی، اور ترک وجودی بھی معمور بھی کی ایک فرد ہے۔ پس وہ بعض جگہ مدخول صبر منیعن معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بھی معمور بھی ہے۔ مثلا اس منافق کے قول میں جو لا اصبر عن النساء کہ میں عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا وارد ہے، تو اس کی اصل یہ ہے لا اصبر علی کف النظر عن النساء کہ میں عورتوں سے نظر روکنے سے صبر نہیں کر سکتا۔ اس جگہ مدخول صبر کف النظر ہے جو کہ ترک وجودی ہے، اس کا وجود ہے، اور یہ حقیقت معمور بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس میں غض بصر کا امر ہے، اور یہی کف النظر ہے۔ پس کف النظر کا معمور بھی ہونا ثابت ہو گیا، لہذا یہ بات محقق ہو گئی کہ صبر کا اصلی صلہ علا ہے، عن بھی اصلی صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خصوصیات مقام کے لحاظ سے بطور ظرف کے آتا ہے۔ جب صبر کا اصلی صلہ متعین ہو گیا تو معلوم ہوا کہ ما فیہ صبر، جسے محل صبر بھی کہتے ہیں، اور ما علیہ الصبر اور عنہ الصبر ایک ہی چیز ہے، یعنی عمل۔ اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ صبر کے معنی حبس النفس علی الاعمال ہے یا حبس النفس علی الاحکام اللہ ہے، یعنی نفس کو اعمال طاعات و احکام الہیہ پر جمانا اور روکے رکھنا، اور اس میں سب اعمال آ گئے جن میں طرق وجودیہ بھی آ گئے۔ پس حقیقت صبر استقامت علی الاعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألك من خیر ما سألك
منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا